پھر 2020 میں اچانک سے آپ محرم کے دوران پاکستان چھوڑ کر یو کے آ گئے اور اس کے بعد سے آپ واپس نہیں گئے. تو قبلہ ذرا بتائیے 2020 میں ایسا کیا ہوا تھا؟ کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے آپ کو یو کے بھیج دیا یا یو کے گورنمنٹ نے آپ کو ادھر بلا لیا کہ آپ MI6 کے ایجنٹ ہیں؟ آپ کیوں آئے یہاں؟ کیا معاملات تھے؟ یہ ایک آپ نے ایسا سوال کیا ہے جس میں کیونکہ یہ سارا کچھ میرے اوپر گزرا تھا، اس سوال پہ اس لیے زیادہ مجھے اس پہ لطف آتا ہے کہ اس پہ میرے جواب کے علاوہ بہت سے لوگوں نے جواب دیا. میں پہلی بار، میرا خیال ہے کہ اس 5 سال میں آپ کے پروگرام میں پہلی بار یہ چیزیں، دوست احباب جانتے ہیں جو مجھے میرے قریب ہیں، ان تمام معاملات کو جانتے ہیں، لیکن کسی بھی پبلک فورم پہ، کسی بھی ایسے فورم پہ میں پہلی دفعہ یہ بات جو ہے جی وہ کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے تو پاکستان گورنمنٹ تو میرے خلاف FIR دے چکی تھی. پاکستان گورنمنٹ اگر مجھے نکالنا ہوتا تو وہ FIR نہ دیتی. برطانوی خفیہ ایجنسی ہے تو یہ اہل بیت کے مذہب کو پروموٹ کیوں کر رہی ہے؟ یہ کیوں چاہتی ہے کہ لوگوں کو فضائل امیر المومنین سنائے جائیں؟ میں عقیدہ نصیری، عقیدہ غالیہ، ان تمام عقائد کو مذہب جعفریہ کا دشمن سمجھتا ہوں. میں پاکستانی ہوں، پاکستانی رہوں گا، پاکستان ہی واپس جاؤں گا. میں اپنے آپ کو خود ہی اپنی ذات میں کنگ سمجھتا تھا کہ ایک بادشاہ ہوں، کہ میں، لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں اور مجھے بند کیا. میرے لیے اس لمحے تو بہت مشکل ترین ایکسپیرینس تھا کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک چھوٹے سے سیل کے اندر، جہاں پہ آپ چہل قدمی نہیں کر سکتے، آپ چل پھر نہیں سکتے، اور اسی کے اندر آپ کا ٹوائلٹ ہے. سے میں پاکستان میں ایک اپنی لائف گزار رہا تھا اور مجھے جیل میں جا کے 6 مہینے 16 دن گزرنا پڑا. لیکن میری لائف کا پھر ٹرننگ پوائنٹ یہ آیا تھا کہ تو مجھے جب میرے ذہن میں یہ مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ ان لوگوں نے مجھے لاک اپ میں جو کیا ہے، تو یہ میں جو اس چھوٹے سے پنجرے میں بند ہوں، تو چھوٹے سے پنجرے میں میرے بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تو قبلہ آپ کنٹروورسی پر اگر ہم سٹارٹ کریں گفتگو، تو آپ نے یو کے آنے سے پہلے آپ نے جیل دیکھی ہے، جیل کا ٹائم دیکھا ہے، تو ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ جیل آپ کے لیے کیسے تھا؟ 2020 میں تو میں پاکستان سے، ابھی میرا جو آخری ہجرت ہے وہ 2020 میں ہے، لیکن میری جو پہلی ہجرت تھی پاکستان سے وہ میری 2014 میں ہے. اور اس سے پہلے جو مذہبی مقدمات ہیں ان کا میں نے سامنا جو کیا تھا وہ میں نے خطابت کے اوائل میں سٹارٹ، ابھی میری بالکل جرنی سٹارٹ ہو رہی تھی، اور اس ٹائم سے کیونکہ میرا انداز شروع سے مناظرانہ تھا، تو انتہائی اوائل بالکل آغاز تھا میری خطابت کا، جب مختلف قسم کے مذہبی مقدمات بنے میں ان کا سامنا کرتا رہا، ان کو فیس کرتا رہا. شاید اس وقت شیعہ پبلک جو ہے وہ مجھے بالکل بھی نہیں جانتی تھی، خصوصاً میرے شہر کے لوگ جانتے تھے یا گرد و نواح کے لوگ جانتے تھے. تو میرا مذہبی تنظیمی سلسلہ بھی رہا جو اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹس کی مذہبی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی رہا. پھر جب میں خطابت میں آیا تو خطابت میں جب میرے اوپر مختلف قسم کے کیسز بننے شروع ہوئے تو 2009 میں میرے اوپر ایک مقدمے کا اندراج ہوا تھا، جس کو میں نے پراپر 3 سے 4 سال فیس کیا پاکستان کی عدالتوں میں، اور الحمدللہ پاکستان کی عدالتوں سے مجھے اس میں بڑا ریلیف بھی مل گیا تھا، بڑا انصاف ملا. پھر اس کے بعد 2013 میں اسی کیس میں دوبارہ مجھے اریسٹ کیا گیا، اور اس میں مجھے پھر ایک کوئی 6 ماہ 16 دن کے لیے جیل میں ٹائم گزارنا پڑا. تو وہ بڑا مشکل ٹائم تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے آج کوئی بندہ کہے کہ آپ اپنی زندگی کے جس میں آپ نے سیکھا ہو وہ ٹائم نکالیں، جی، تو میں اپنی زندگی میں وہ جو عرصہ میں نے جیل میں گزارا تھا میں اس کو اٹھاؤں گا. اچھا، یہ میرا زندگی کا، یہ میری لائف کا وہ پارٹ تھا جس میں مجھے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ملا، مولا سے کچھ لینے کا موقع ملا. وہ میری ایک ایسی ورکشاپ تھی جس میں نے اپنے آپ کو مزید پختہ کیا، مزید سخت کیا، اور اس کے بعد پھر بہت سے کیسز بنتے گئے، ہر دور میں بنتے گئے، لیکن بہت اوائل میں یہ ساری چیزوں کا میں نے سامنا کرنا شروع کر دیا تھا. ماشاءاللہ. قبلہ آپ نے مینشن کیا تھا کہ جیل کے دوران ہی آپ نے اپنے مائنڈ کو اسٹرانگ کیا. اکثر لوگ جیل جاتے ہیں وہ بالکل فنش ہو جاتے ہیں، مینٹلی ان کی اسٹرینتھ ہی نہیں وہ رہتی جو پہلے ہوتی تھی. تو یہ آپ نے کیسے، آپ نے مینٹل فورٹیٹیوڈ آپ نے کس طرح ڈیولپ کی تھی کہ مجھے جیل میں جا کے آپ نے اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ کی؟ کیونکہ آپ بریک بھی ہو سکتے تھے جیل میں، تو آپ نے ہاؤ ڈیڈ یو ڈیسائیڈ ٹو بیکم اسٹرانگر؟ اس میں بابر مجھے یہ ہوا کہ میں جب جیل میں گیا تو میرے لیے زندگی کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. میں نے لائف میں کبھی جیل دیکھی نہیں تھی. جب میں جیل میں گیا تو میرے لیے وہ جیل جو میں نے سوچی ہوئی تھی
کہ جیلیں ایسی ہوتی ہیں, جیل میں سارے لوگ جو ہیں وہ ایک بیرک میں مل کے رہ رہے ہوتے ہیں, سب ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب میں جیل میں گیا تو کیونکہ میرے اوپر ایک مذہبی مقدمہ تھا تو اس کے لیے مجھے سیکیورٹی سیل میں رکھا گیا, جسے قید تنہائی کہتے ہیں, کہ آپ کو ایک چھوٹے سے ایک سیل میں آپ کو بند کر دیا جاتا ہے اور آپ 24 آور لاک اپ میں ہوتے ہیں. میرے لیے اس لمحے تو بہت مشکل ترین ایکسپیرینس تھا کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک چھوٹے سے سیل کے اندر, جہاں پہ آپ چہل قدمی نہیں کر سکتے, آپ چل پھر نہیں سکتے, اور اسی کے اندر آپ کا ٹوائلٹ ہے اور اسی میں آپ رہ رہے ہیں, زمین پہ آپ کا ایک ٹاٹ بچھا ہوا ہے اور آپ کے پاس صرف آپ کی ایک چمچ اور ایک پلیٹ اور ایک گلاس ہے, اور آپ کے پاس کوئی پین نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس پیپر نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی بک نہیں ہے, اور آپ باہر نہیں نکل سکتے. تو جب آپ اس ایک جگہ کے اندر بند ہو جاتے ہیں, یعنی کہ قبر نما جگہ ہے, تو اس میں سٹارٹ میں جو تھا وہ میں اپنا مورال جو تھا, مجھے سٹارٹ میں ایسا لگا کہ شاید میں ابھی تھوڑے دنوں کے لیے چلا جاؤں گا. لیکن جیسے جیسے وہ دن لمبے ہوتے گئے قید کے, اور عدالت میں کیس جو تھا وہ پینڈنگ چل رہا تھا, تو اس لمحے پھر میں نے اپنے آپ کو مولا کی طرف سے, مالک سے توسل کیا, مولا سے توسل کیا, اور ان سے کہا کہ میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے, میں دنیاوی کسی کیس میں نہیں آیا. جتنے لوگ جیل میں ہیں, تو پھر میرے اندر میں خود ہی اپنے آپ سے سوال کرتا تو خود جواب دیتا تھا. تو میں نے اپنے اندر ایک سوال پیدا کیا کہ یہ جتنے لوگ جیل میں رہ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ اچھا. تو میرے اندر سے ایک جواب آیا, یہ کرمنل لوگ ہیں, انہوں نے جرم کیا ہے, اور ان کو لا کے بند کر دیا گیا کیونکہ یہ معاشرے میں رہیں گے تو یہ جرم کریں گے, یہ کرائم کریں گے. تو اب گورنمنٹ نے ان کو لاک اپ کر دیا کہ یہ کرائم نہ کریں. صحیح, عام طور پر. پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیا کیا ہے, پھر میں نے سوچا کہ میں نے کرائم نہیں کیا. میں ایسا پڑھ رہا تھا کہ لوگ میری آواز, میرا لہجہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے, برداشت نہیں کر رہے تھے, تو مجھے انہوں نے بند کیا ہے میرے خوف کی وجہ سے. اچھا. تو مجھے جب میرے ذہن میں یہ مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ ان لوگوں نے مجھے لاک اپ میں جو کیا ہے, تو یہ میں جو اس چھوٹے سے پنجرے میں بند ہوں, تو چھوٹے سے پنجرے میں میرے بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈر, ایک خوف کی وجہ سے مجھے بند کیا ہے کہ یہ باہر آئے گا تو یہ حق بولے گا. تو مجھے اپنا آپ تھوڑا پاورفل لگا. پھر میں نے جب دیکھا کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں, جو لیڈرز تھے, انہوں نے جیلوں میں وقت گزارا, تو پھر میں نے اپنا جیل کے اندر اپنا رہن سہن جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا جدا کر دیا, ڈیفرنٹ کر دیا. اچھا. میں اپنے آپ کو خود ہی اپنی ذات میں کنگ سمجھتا تھا کہ ایک بادشاہ ہوں, کہ میں, لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں اور مجھے بند کیا. میں نے اپنے اندر میں, اپنے اندر سے جو ایک آواز نکلتی کہ میں قیدی ہوں, میں نے وہ آواز نہیں نکلنے دی. میں نے کہا میں قیدی نہیں ہوں, مجھے انہوں نے میرے خوف کی وجہ سے بند کیا, یہ لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو سمجھا, پھر میں نے اپنے آپ کو جانا. تو پھر مولا امیر المومنین کا ایک فرمان ہے کہ انسان اپنے حالات سے پریشان نہیں ہوتا, خیالات سے پریشان ہوتا ہے. آپ کی سوچ آپ کو پریشان کر دیتی ہے. لیکن پھر وہ ٹائم جو تھا اس میں الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ سیکھا. اس میں بہت سی شخصیات ہیں جنہوں نے اس ٹائم پہ میرا بڑا ساتھ دیا, اور مولا ان کو تمام کو اس پہ اجر عطا فرمائے. الہی آمین. ماشاء اللہ قبلہ, what a beautiful way to look at it. اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو جیل میں بند ہیں, یعنی جو بھی پرسن لائف میں گزر رہا ہے وہ اپنے خیال پر کنٹرول کر سکتا ہے, and it can transform their life. تو قبلہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم پر آپ سوچتے تھے کہ آپ کنگ ہیں, لیکن آپ ہوتے تھے قیدی. اب آپ باہر آ گئے اور ماشاء اللہ سے آپ کنگ لگ رہے ہیں. تو مولا آپ کو اسی طرح سلامت و آباد و شاد رکھے. شکریہ. تو قبلہ آپ نے مینشن کیا تھا کہ 2014 میں آپ پہلی دفعہ یو کے آئے تھے, پھر آپ آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے. پھر 2020 میں اچانک سے آپ محرم کے دوران پاکستان چھوڑ کر یو کے آ گئے, اور اس کے بعد سے آپ واپس نہیں گئے. تو قبلہ ذرا بتائیے 2020 میں ایسا کیا ہوا تھا, کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے آپ کو یو کے بھیج دیا, یا یو کے گورنمنٹ نے آپ کو ادھر بلا لیا, کہ آپ MI6 کے ایجنٹ ہیں, آپ کیوں آئے یہاں, کیا معاملات تھے؟ یہ ایک آپ نے ایسا سوال کیا ہے جس میں کیونکہ یہ سارا کچھ میرے اوپر گزرا تھا, اور مجھے اس سوال پہ اس لیے زیادہ مجھے اس پہ لطف آتا ہے کہ اس پہ میرے جواب کے علاوہ بہت سے لوگوں نے جواب دیے. یہ سوال مجھ سے ہونا چاہیے تھا, اس کا جواب میں نے دینا تھا, لیکن بہت سے لوگ اس پہ بہت جواب دے چکے ہیں کہ کیا ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیسے آئے, کیسے نہیں. اور کیونکہ میں ریکارڈ ہو رہا ہوں, میری بات ریکارڈ ہو جائے گی, اور جب یہ ریکارڈ ہوگی تو یہ میری ایک سٹیٹمنٹ بن جائے گی. میں 2014 میں جب پاکستان سے آ گیا تھا, تو میں جیل سے رہا ہونے کے فوراً بعد شہید ملت علامہ ناصر عباس ملتان
انہوں نے مجھے بہت پہلے مشورہ دیا تھا کہ پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہیں تو آپ کو پاکستان سے چلے جانا چاہیے. انہوں نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں میری سید ناصر جعفری صاحب سے ایک دفعہ ٹیلی فونک بات کروائی تھی, لیکن اس وقت میں اتنے کیسز میں تھا کہ مجھ سے پاکستان سے نکلنا مشکل تھا. جب میں جیل میں چلا گیا, جیل سے نکلا ہوں, تو ناصر جعفری صاحب نے مجھے فوری طور پہ مجالس کے لیے یہاں پہ بلوا لیا, اور میں یہاں پہ آیا, اور میں نے یہاں پہ آ کے عشرہ ثانی جو تھا, عشرہ سجادیہ لنڈن میں, وہ میں نے پڑھا. جی. وہ میں یہاں آ گیا. یہاں آنے کے بعد پھر میرا زیادہ ٹائم خطابت کا پھر یو کے میں گزرا. اچھا. میرا زیادہ وقت یو کے میں گزرا. اگر مجھے کہا جائے کہ آپ پاکستان سے کمپیئر کریں تو میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے خطیب یو کے والوں نے بنایا. اچھا. ہاں, پاکستان سے تو میں خطابت میں اپنے حالات سے گزر رہا تھا. پھر جب میں یو کے میں آیا, یو کے میں آ کے پھر مجھے کھل کے بات کرنے کا موقع ملا. پھر یہاں سے مجالس یوٹیوب کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے پھر لوگوں تک پہنچی. جو میں بولنا چاہتا تھا وہ میں نے بولا, جو میں پڑھنا چاہتا تھا وہ میں نے پڑھا, جو میں بتانا چاہتا تھا وہ میں نے بتایا. پھر یہاں سے میں جاتا تھا, لیکن پاکستان جا کے مجالس نہیں پڑھتا تھا. پاکستان فیملی کو ملتا تھا, مجالس میں یو کے میں پڑھتا تھا. 2018 میں پھر جا کے میں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان سے اپنی مجالس کا آغاز کر دیا. 2018 میں میری مجالس چلیں, 2019 میں میری مجالس. اب 2018 اور 19 کا ٹائم جو تھا, یہ ٹائم جو تھا میں نے پاکستان میں مصروف ترین ٹائم گزارا. اس میں میرے کیسز ختم ہو چکے تھے, میرے تمام معاملات زیرو جو ہو چکے تھے. الحمدللہ بالکل میں ایک ٹھیک طریقے سے ایک اچھی لائف گزار رہا تھا. دوست احباب کا بھی مشورہ یہی تھا کہ اب آپ نے زیادہ عرصہ جو ہے آپ نے مشکلات اور یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, کیسز, مقدمات, عدالتیں, یہ ساری چیزیں, تو اب آپ جو ہیں وہ آپ ایک اچھے طریقے سے بس ایک خطابت کریں, اپنی مجالس پڑھیں اور صرف یہی کام کریں. پھر اس میں یہ ہوا کہ اچانک پاکستان میں ایک شخص نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی توہین کر دی. جب اس نے وہ گستاخی کی تو اب میں دو رستے تھے میرے سامنے. اچھا. یا تو میں خاموش اپنی خطابت, اپنی ذاکری, اپنی چیزوں کو ترجیح دیتا, اور میں چاہتا کہ بس ٹھیک ہے یہ ثانوی مسائل ہیں, جی, یہ سیکنڈری ہیں, یہ میرے لیے پریورٹی نہیں ہے, یا میں اپنے معاملات کرتا. لیکن کیونکہ میرے اوپر جناب سیدہ کا قرض تھا, میری زندگی کا بار بار بچنا, مجھے مقدمات سے بار بار باعزت طور پہ نکلنا, اس پہ پورے کا پورا میرا توسل جناب سیدہ سے تھا, اور میری شہزادی کا مجھ پہ کرم تھا. تو مجھے پھر یہ مناسب نہیں لگا کہ میں شہزادی کی بات پہ, بی بی کی بات پہ میں خاموش ہو جاؤں. جی. پھر میں نے اس پہ آواز اٹھائی. اچھا. یہ آواز اب پاکستان میں اٹھی ہے 5 سال بعد. 5 سال تک میں نے اب پاکستان میں آواز نہیں اٹھائی تھی. جی. پاکستان میں پھر میں نے آواز اٹھائی. جب میں نے وہ آواز اٹھائی, پھر اس کے بعد جتنے بھی ایسے مسائل تھے جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا, جی, جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا, نصاب میں تبدیلی, توہین اہل بیت کے مقابلے پہ توہین صحابہ کا بل لے کے آنا, اسے برابری کی منزل دینا, جی, یہ تمام وہ مسائل تھے جس پہ ممبر پہ نہیں بولا جا رہا تھا. بالکل. لوگ بولنا نہیں چاہتے تھے اور مجھ سے خاموش نہیں رہا جا رہا تھا. پھر میں نے دوبارہ وہی باتیں کی, وہی کنٹروورشل, وہی تمام چیزیں ممبر پہ ڈسکس کی, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قوم ہمیں عزت دیتی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اب قوم کی نمائندگی کریں, ہم قوم کی بات کریں. تو پھر جب میں نے یہ باتیں کی تو ظاہری بات ہے کہ ان تمام باتوں کا کچھ شخصیات پہ برا اثر پڑا اور وہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو مجھے میرے لیے معاملات جو ہیں وہ پاکستان میں نکلنے سے پہلے میں پہلی بار, میرا خیال ہے کہ اس 5 سال میں آپ کے پروگرام میں پہلی بار یہ چیزیں, دوست احباب جانتے ہیں, جو مجھے میرے قریب ہیں وہ ان تمام معاملات کو جانتے ہیں, لیکن کسی بھی پبلک فورم پہ, کسی بھی ایسے فورم پہ میں پہلی دفعہ یہ بات جو ہے جی, وہ کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے یہ جو مسائل بنے 2020 کے محرم میں, 2020 کے محرم سے پہلے میرے لیے مسائل بن چکے تھے. جی, مجھے 2020 کا محرم جو ہے وہ خطرناک نظر آ رہا تھا کہ اگر میں پاکستان میں رہوں گا تو میرے خلاف جتنا کچھ یہ لوگ میرے خلاف جتنی سازشیں تیار کر رہے ہیں, جہاں جہاں میٹنگز ہو رہی تھی مجھے پتہ چل رہا تھا. اچھا. جو اپنے لوگ ان میٹنگز میں بیٹھ کے میرے بارے میں رائے دے رہے تھے, جو دشمنوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر صرف آپ یہ بندہ خاموش کروا دیں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا, سب کچھ ٹھیک ہے, صرف یہ ایک رستے میں رکاوٹ ہے. تو جب یہ تمام چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی تو مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کے لیے اب رستہ آسان نہیں ہے. اچھا.
آپ کے دشمنوں کی صف بہت لمبی ہو چکی ہے. تو پھر میں نے یہ طے کیا تھا کہ چلیں جو بھی ہے، اب میں محرم میں وعدہ کر چکا ہوں تو میں یہ محرم پڑھوں گا. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پری پلان تھا، یہ سب کچھ تھا، تو اسلام آباد کی جو مجلس ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ 4 محرم کو پڑھی، تو 1 محرم کو پھر مجھے گجرانوالہ پڑھنے سے کیوں روک دیا گیا؟ جبکہ میں عشرہ محرم صرف اسلام آباد میں نہیں پڑھ رہا تھا، میں 4 جگہوں پہ پڑھ رہا تھا. میں گجرانوالہ پڑھ رہا تھا، سیالکوٹ پڑھ رہا تھا، گجرات پڑھ رہا تھا، اسلام آباد پڑھ رہا تھا. یہ مجلس تو 4 محرم کو ہی. 1 محرم کو بغیر کسی ریزن، وداؤٹ اینی ریزن، بغیر کسی وجہ مجھے گجرانوالہ داخلے پر پابندی. 2 محرم کو وداؤٹ اینی ریزن سیالکوٹ داخلے پر پابندی. 3 محرم کو وداؤٹ اینی ریزن گجرات داخلے پر پابندی. تو مجلس تو ابھی پڑھی نہیں گئی. تو ان شہروں پر عشرے میرے کیوں بین ہو رہے تھے؟ اب لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ سب کچھ میرے، لیکن میں اکیلا ان تمام چیزوں کا سامنا کر رہا تھا. لیکن جب 4 محرم کو جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے اب سارے رستے بند ہو چکے ہیں، اب صرف اسلام آباد کا ایک عشرہ ہے، اور اسلام آباد میں کا وہ عشرہ جہاں پہ پورے پنجاب سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے. ظاہری بات ہے جب مجھے کہیں اور نہیں پڑھنے دیا جا رہا اور میں صرف اسلام آباد میں رہ گیا ہوں، تو اسلام آباد میں ہی پبلک نے آنا تھا. جب جی ٹی روڈ سے لوگ آنا شروع ہو گئے، دوسرے ضلعوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ اور 5 دن پڑا تو پھر تو یہاں پر بہت زیادہ جمع غفیر ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر 4 محرم کی ایک مجلس، اس مجلس کو پھر اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. 4 محرم کو جب یہ 5 محرم میں نے وہ اسی جگہ پہ مجلس پڑھی. 6 محرم میں پاکستان رہا ہوں، 7 محرم میں پاکستان رہا ہوں. پاکستان کی ایک شیعہ مذہبی اہم قیادت کے ساتھ میں رابطے میں بھی تھا. ان تمام مسائل کو میں ان کے سامنے رکھ بھی رہا تھا کہ یہ میرے لیے پرابلمز بن رہی ہیں. جب 4 محرم کی اس مجلس سے پہلے ان کو بتا رہا تھا، تو وہ جو مذہبی ایک ذمہ دار قیادت ہے، انہوں نے میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا، لیکن جب دیکھا کہ چاروں طرف سے گھیرا تنگ ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد استخارہ کیا کہ اب ہمیں رکنا چاہیے. دیگر احباب سے رائے لی تو انہوں نے کہا کہ اب اس وقت جتنے حالات گمبھیر ہو چکے ہیں، اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں، آپ کے رہنے سے پاکستان میں جو اگلا یوم عاشورہ آ رہا ہے وہ خراب ہو جائے گا، جلوسوں میں مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو اس ٹائم پہ میرے لیے یا تو اپنی ذات کو پروموٹ کرنا تھا، میں پاکستان میں رہتا، ہیرو بن جاتا، بالکل لوگوں کے سامنے آتا. جس بندے نے اپنے آپ کو پروموٹ کروانا ہو، جس بندے نے اپنے آپ کو فیمس کروانا ہو، تو اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ میں پاکستان میں میں نے کوئی جیلیں نہیں دیکھی تھی، میں نے جیلیں پہلے دیکھی ہوئی تھی، میں نے مقدمات پہلے دیکھے ہوئے تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا، میں نے خود کو اپنے آپ کو پیچھے کیا، میں نے اپنے آپ کو پاکستان سے نکالا. پاکستان سے نکلا ہوں، میرے پاس ویزا موجود تھا. جن لوگوں نے بعد میں الزام لگائے، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پھر جو لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے وہ کس وجہ سے پڑھ رہے تھے، کہ جنہوں نے جھوٹ بولا تو اب ان کی عدالت کہاں گئی. اور شیعہ مذہب میں پیش نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط جو ہے وہ عادل ہونا بھی ہے، کہ اتنی بڑی اتنا بڑا بہتان کہ ان کو فوراً ویزا دیا گیا. بھئی میں تو 2014 سے UK میں آ رہا ہوں، میرے پاس 5 سال کا ملٹیپل ویزا موجود تھا، مجھے تو صرف ٹکٹ خریدنی تھی. اب آپ کو پاکستان گورنمنٹ نے نکالا، تو پاکستان گورنمنٹ تو میرے خلاف FIR دے چکی تھی. پاکستان گورنمنٹ اگر مجھے نکالنا ہوتا تو وہ FIR نہ دیتی. تو جب میرے خلاف سارے ڈسٹرکٹ بین ہو چکے تھے تو وہ کس نے کیے تھے؟ وہ انڈیویجول کوئی بندہ تو نہیں کر رہا تھا نا، تو وہ گورنمنٹ کر رہی تھی. تو گورنمنٹ تو مجھے بین کر رہی تھی، گورنمنٹ تو میرے خلاف FIR دے رہی تھی، گورنمنٹ تو میرے خلاف جتنے احتجاج ہو رہے انہیں روک نہیں رہی تھی. تو اگر گورنمنٹ نے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو گورنمنٹ مجھے وہاں ریلیف دیتی. میں نے عام پیسنجرز کی طرح، مسافروں کی طرح میں نے اپنا ٹکٹ خریدا اور اسلام آباد سے میں نے فلائی کیا ہے. اس وقت تک میرے اوپر کسی قسم کی کوئی ایسے چارجز نہیں تھے کہ میں پاکستان سے نہیں نکل سکتا، یا مجھے اس کے لیے بہت بڑی کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو مجھے پاکستان سے نکالے. تو میں پاکستان سے آیا ہوں. پاکستان سے آ کے میں UK میں اپنا بالکل ہینڈ ٹرالی میں لے کے آیا تھا، مختصر سامان لے کے آیا تھا کہ میں 4 5 7 10 دن کے لیے میں رکوں گا، پھر بعد میں جاؤں گا اور جا کے پھر میں ان ساری چیزوں کو فیس بھی کر لوں گا. لیکن اس کے بعد پھر پاکستان میں جو حالات بنے، پھر اس کے بعد مختلف لوگ اسی سازشوں کا شکار بنے. پھر انہیں پتا چلا کہ یہ سازش جو ہے وہ صرف جو اکیلا میں اپنی ذات پہ برداشت کر رہا تھا وہ صرف میرے لیے نہیں ہو رہی تھی، لیکن نشانہ میں بنا ہوا تھا اور باقی لوگ محفوظ تھے. بالکل باقی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم محفوظ ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو وہ جب کسائی ایک مرغی کو ذبح کرنے کے لیے وہ ڈبے میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، تو باقی مرغیاں یہ سمجھتی ہیں کہ صرف اسی نے کٹنا ہے، ہم بچ جائیں گے، اور وہ پیچھے جا کے پنجرے میں لگ جاتی ہے. لیکن اگلی باری انہیں کی ہوتی ہے. پھر سب کی باری آئی، پھر ایک ایک کر کے سب اس کا شکار ہوئے،
اور میں خاموش ہوا. لیکن الحمدللہ اب حقائق جو آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں. ماشاء اللہ. میں نے سوچا تھا کہ میں پوچھوں گا کہ 2020 آپ کے لیے کوائٹ ایک اپ اینڈ ڈاؤن ایئر تھا. 2020 میں آپ انڈیا بھی گئے تھے, انڈیا میں بھی آپ نے مجلس پڑھی تھی, تو وہ ایک میسو ہائی تھا. اور پھر سپٹمبر آیا, ویزبلی لگ رہا ہے کہ ایک لو تھا. تو یہ اتنا اپ اینڈ ڈاؤن یہ 2020 آپ نے کیسے آپ نے سروائیو کیا یہ؟ نہیں, میں ان ساری چیزوں سے پہلے کیونکہ گزر چکا تھا, میں ان ساری چیزوں کو دیکھا تھا, مجھے تھا کہ تنہائی کیا ہوتی ہے, مجھے خبر تھی. میں نے اس راستے کو خود چوز کیا تھا, میں نے اس راستے کا اپنی مرضی سے انتخاب کیا تھا. تو مجھے اس کے لیے میں ذہنی طور پہ مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا. ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں ایک مصروف ترین لائف گزار رہے تھے. یو کے پہنچے تو اس ٹائم پہ یہاں پہ کووڈ تھا اور کووڈ کا لاک ڈاؤن تھا. تو یہاں پہ آ کے لیکن وہ سیم وہی چیز روائز ہوئی کہ جیسے میں پاکستان میں ایک اپنی لائف گزار رہا تھا اور مجھے جیل میں جا کے 6 مہینے 16 دن گزرنا پڑا. لیکن میری لائف کا پھر ٹرننگ پوائنٹ یہ آیا تھا کہ مجھے یو کے سے 6 منتھ کے اندر مجھے ایگزٹ ہونا تھا. اور مجھے پھر میں نے اپنا جو سیف سٹی جسے چوز کیا کہ مجھے یہاں جانا چاہیے, تو پھر میں نے کربلا معلیٰ کا انتخاب کیا تھا ماشاءاللہ. اور پھر میں اپنے اس کیسز کے بعد میں کربلا معلیٰ گیا اور میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے میں نے ان کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اپنی FIR جو ہے وہ مولا امام حسین کی زری میں ڈال دی. اچھا. کہ یہ نہ میرے باپ نے کبھی کوئی مقدمات دیکھے تھے, نہ میرے دادا نے دیکھے تھے, نہ میری فیملی میں کوئی دیکھ رہا ہے. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ صرف آپ کے گھر کی وکالت کی وجہ سے. میں نے کوئی وکیل نہیں کرنا, میرا کوئی اپروچ نہیں ہے, میرا کوئی آسرا نہیں ہے. آج بھی میرے واحد سہارا ہے اور میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا مولا کی بارگاہ میں جا کے. اور پھر میں مسلسل ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ کربلا معلیٰ رہا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مجھے اس بات پہ انتہائی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا زندگی کا مشکل ترین ایک چیلنجنگ ایک پارٹ تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا یہ بہترین نعمتوں والا حصہ تھا کہ مجھے اگر مجھ سے میرا گھر چھینا گیا تو مجھے کریم کربلا نے پناہ دی. کربلا میرا دوسرا گھر بن گیا. تو میں نے اپنے آپ کو اب جب بھی مجھے گھر کی یاد آتی ہے تو میں کربلا معلیٰ جاتا ہوں, وہیں پہ اپنا وقت گزارتا ہوں, وہیں پہ اپنا ٹائم گزارتا ہوں. مجالس پوری دنیا میں پڑھتے ہیں اور سکونت کربلا معلیٰ میں ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مجھے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد جو دوسرا گھر نصیب ہوا وہ امام حسین علیہ السلام کا شہر ہے. ماشاءاللہ, زبردست. مولا آپ کو خوش رہے قبلہ. سو اٹس آل جرنی فرام جو آپ پہلی دفعہ جیل گئے تھے, پھر آپ 2020 میں جو ہوا, اٹس بین اے اسپیشل جرنی اسے کہہ سکتے ہیں. قبلہ اگر ایک کوئی لیسن ہے جو آپ نے اس جرنی میں لرن کیا ہے, جو آپ نے شروع میں لرن کیا, جو آپ ابھی تک اپنے ساتھ رکھتے ہیں, وہ کون سا لیسن ہوگا؟ مجھے میری زندگی کا ایک ہی میرے لیے مشعل راہ ہے, ایک ہی میری زندگی کا ایک سیرت میرے سامنے ہے کہ سرکار حضرت ابو ذر غفاری جب ہجرت کر رہے تھے اور مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انہیں شہر سے باہر رخصت کرنے کے لیے آئے تھے, تو مولا علی نے سرکار حضرت ابو ذر غفاری سے ایک جملہ کہا تھا کہ ابو ذر, جو تم کہنا چاہتے ہو وہ یہ سن نہیں سکتے, جو یہ سننا چاہتے ہیں وہ تم کہہ نہیں سکتے. اگر حق پہ رہنا ہے تو پھر صحرا میں چلے جاؤ. تو میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ اگر آپ نے حق پر رہنا ہے تو آپ کو اکیلے رہنا پڑے گا. آپ کا سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا. آپ کو ہر طرح کی مصائب, ہر طرح کی مشکلات, ہر طرح کی مصیبت کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ تیار کرنا ہے اگر آپ نے حق کے راستے کا انتخاب کرنا. کیا کہنے, بیوٹیفل میسج, بیوٹیفل وے ٹو لیو لائف. قبلہ ایک بہت فیمس برٹش مووی سیریز ہے جیمز بانڈ, جس میں اسپیشل ایجنٹ جیمز بانڈ AKA 007 ایجنٹ 007 ہوتے ہیں. وہ برٹش گورنمنٹ کے ایک اسپیشل ایجنٹ ہوتے ہیں. تو قبلہ آپ پر بھی لیبل ہے کہ آپ بھی ایک ایجنٹ ہیں, MI6 کے ایجنٹ خاص طور پر. تو کیا یہ سچ ہے, آپ واقعی میں MI6 کے ایجنٹ ہیں؟ ہم تو صرف اور صرف سرکار ولی الاثر کے ایجنٹ ہیں, اور جو ان کا ایجنٹ ہو جاتا ہے اس کو کسی اور کا ایجنٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا, میرا خیال ہے کہ انہوں نے صرف مووی دیکھی ہوگی شاید یہ, اور انہوں نے MI6 کہیں پڑھا ہوگا, تو ان کو شاید ان کو بھی MI6 کے بارے میں نہ پتا ہو کہ MI6 کیا ہے. تیسری چیز ہی مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر یہ برطانوی خفیہ ایجنسی ہے
تو یہ اہل بیت کے مذہب کو پروموٹ کیوں کر رہی ہے؟ ایگزیکٹلی یہ کیوں چاہتی ہے کہ لوگوں کو فضائل امیر المومنین سنائے جائیں، ایسا کچھ کہا جائے؟ اور یہ سب بکواس ہے، سب الزام ہے. میں پاکستان سے جب سے آیا ہوں میرے لیے انتہائی آسان تھا برطانوی شہریت حاصل کرنا، برٹش سٹیزن ہونا. میں یہاں پہ آ کے اسائلم کر سکتا تھا. میں آج تک دنیا میں کہیں ٹریول کرتا ہوں تو میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے پوری دنیا کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج بھی پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کرتا ہوں. آج بھی میری فیملی، میرے بچے، میرا گھر پاکستان ہے. اچھا. میں لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہے کہ اب یہ چلے گئے ہیں، ان کی فیملی موو ہو چکی ہے، یہ برطانیہ میں ایک جس کام کے لیے انہوں نے کیا تھا یہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے. میں پاکستانی پاسپورٹ پہ رہتا ہوں. میری فیملی، میرے بچے، میرے بہن، میرے بھائی، سب کچھ، میرا گھر، ایوری تھنگ جو میں پاکستان میں چھوڑ کے آیا تھا اسٹل وہیں پہ ہے. میں نے اپنی پاکستان سے ایک پراپرٹی بھی سیل نہیں کی. مجھے دنیا کے کسی بھی کونے سے آفر ہوئی، میں کبھی بھی کسی بھی ملک کی شہریت لینا پسند نہیں کروں گا. میں پاکستانی ہوں، پاکستانی رہوں گا، پاکستان ہی واپس جاؤں گا. پاکستان جا کے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کروں گا. پاکستان کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے مومنین جو ہیں وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. بس ہم اچھے وقت اور مولا کی طرف سے امر کے انتظار میں ہیں. میں انشاءاللہ پاکستان واپس جاؤں گا. اور میں نے اگر یہ MI6 تھی تو MI6 سے تو نہ میں نے بھائی پاسپورٹ لیا ہے، نہ میں نے MI6 سے کوئی مراعات لی ہے، نہ میرا UK میں کوئی گھر ہے. ہم ایک بیگ لے کے یہاں پہ آتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، ذکر امام کرتے ہیں اور یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. جی پرفیکٹ. سو دیٹس کلیئر. اچھا قبلہ، MI6 کے ایجنٹ کے لیبل کو تو آپ نے کلیریفائی کر دیا. دو اور لیبلز بھی اکثر لگائے جاتے ہیں آپ پر، وہ یہ ہے کہ آپ غالی ہیں یا آپ نصیری ہیں. تو آخر یہ لیبلز آپ پر کیوں لگائے جاتے ہیں؟ جب لوگ کسی کو پتھر مار رہے ہو نا تو پھر کوئی بھی نہیں فیصلہ کرتا کہ یہ پتھر چھوٹا یا بڑا ہے، وزنی ہے، نوکیلا ہے. پھر جو بھی آتا ہے، جو بھی اٹھتا ہے وہ پتھر مارنا شروع. جب الزام لگ رہے ہوتے ہیں تو پھر الزام دینے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ الزام بڑا ہے چھوٹا ہے، وہ الزام دینا شروع کر دیتا ہے. میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الیاذ باللہ، کبھی بھی ہم معصومین کے ساتھ نہ مثال دے سکتے ہیں، ہم غیر معصوم گناہگار سے لوگ ہیں. لیکن میں سیرت نبی کی ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے جب عرب میں اسلام کے کلمے کا آغاز کیا تو عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ جادوگر ہے. جی. وہ کس لیے مشہور کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ لوگ ان کے پاس نہ جائیں، لوگ ان کی تقریر نہ سنیں، لوگ ان کی بات نہ سنیں. تو ہمیشہ جو آپ کے لہجے سے خوف زدہ ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام لگا دیتے ہیں کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں، لوگ آپ سے نفرت کریں، آپ کو بغیر سنے، بغیر جانے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں. تو یہ الزام ہمیشہ بزدل لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو آپ سے خوف زدہ ہوتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ میرا عقیدہ وہی ہے جو غیبت کبریٰ میں میرے وقت کے امام ہمیں مکتب اہل بیت کا عقیدہ دے کے گئے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں. میں رسول اللہ کو خاتم النبیین سمجھتا ہوں. مولا امیر المومنین سے لے کے 12ویں آقا و مولا تک ان کی امامت کا قائل ہوں. میں عقیدہ نصیری، عقیدہ غالیہ، ان تمام عقائد کو مذہب جعفریہ کا دشمن سمجھتا ہوں. بالکل. کہ یہ وہ تمام ایسے عقائد جنہوں نے میرے مکتب کو، میرے مولا امیر المومنین کے مذہب کو متنازع بنایا. لہٰذا میں ان تمام چیزوں کا نہ قائل تھا نہ قائل ہوں. میرا وہی عقیدہ ہے جو ہمیں آل محمد علیہ السلام نے دیا ہے اور ہمیں والدین کی گود سے ملا ہے. ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں اور مولا امیر المومنین کو امام برحق سمجھتے ہیں، نمائندہ الہی سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. آئیے قبلہ بڑھتے ہیں. کنٹروورسی تو ہم نے کور کر دی، بڑھتے ہیں آپ کی انٹرسٹس اور آپ کی ہابیز پر کچھ گفتگو کرتے ہیں. تو قبلہ ذرا بتائیے، آپ فوڈی پرسن ہیں، آپ کی فیورٹ ڈش کیا ہے؟ اور پلیز بٹیر مت کہیے. نہیں، کبھی کبھار پہلے سٹارٹ میں میرا ویٹ بہت زیادہ ہوتا تھا، اس ٹائم پہ فوڈی ہوتے بھی تھے. لیکن اب جب سے اپنا ویٹ لوز کیا ہے اور دوبارہ اپنے آپ کو کوشش کی ہے ایک ہیلدی لائف گزارنے کی،
تب سے فوڈ سلیکشن کے معاملے بھی ذرا چوزی سے ہو گئے. اچھا. تو لیکن مجھے شروع سے مجھے یہ کھابے پائے نہاریاں اور یہ ساری چیزیں تو میں لائک نہیں کرتا. اچھا. اور مجھے ٹرکش کوزین پسند ہے, ایرانی کوزین پسند ہے. تو کم مرچوں والے. ہاں, ٹرکش اور ایرانی کوزین جو ہے نا یہ میری فیوریٹ ہے, بس اسی کو لائک کرتا ہوں. نائس. تو آپ کی ڈیلی روٹین میں آپ ڈیلی تو آپ ٹرکش اور ایرانی تو نہیں کھاتے ہوں گے. ہاں, لیکن ڈیلی روٹین میں آپ کیا کھاتے ہیں؟ ڈیلی روٹین میں ابھی تو جب سے اپنا کوشش کی ہے کہ ویٹ دوبارہ گین نہ ہو, تو اس میں باربیکیو پہ, گرلز پہ اپنے آپ کو دوبارہ لے کے آئے, اور کوشش کر رہا ہوں کہ دن میں جو ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے اس میں کم آئلی اور جو ہیلدی فوڈ ہو اسی کو کھایا جائے. نائس. بالکل. اور ویزیبل چینج نظر بھی آ رہا ہے کمپیئر ٹو جب آپ 2020 میں آئے تھے, اور اب آپ ماشاء اللہ سے یو لک ینگر. ویری گڈ. تو قبلہ اسپورٹس میں کوئی انٹرسٹ ہے؟ ابھی اولمپکس بھی چل رہے ہیں. اسپورٹس مجھے اسٹارٹ میں جب میں نے کہا تھا, میں نے آپ کو پہلے سوال میں کہہ دیا تھا کہ میں انتہائی بچپن سے خطابت اور ذاکری میں آ گیا تھا. تو وہ جو ٹائم اسپورٹس کا ہوتا ہے وہ ہم مجالس میں چلے جایا کرتے تھے اور مجلسوں میں گزار دیتے تھے. تو اسپورٹس دیکھنے کی حد تک وہ بھی اتنا نہیں ہے کہ کسی بھی اسپورٹس میں مجھے اس حد تک نہیں ہے. بس یہ کوئی فائنل میچ چل رہا ہو تو اس کی آخری 2-3 اوورز دیکھنے کا جو ہے بس وہی ہے, یا کوئی فٹ بال کا فائنل میچ چل رہا ہو تو اس کی لاسٹ جو مومنٹ ہے وہ دیکھنے کا, بس اس کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں. صحیح. اگر پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہو رہا تو پھر آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کا. اچھا, ابھی بھی پاکستان ہمیشہ پاکستان. ویری گڈ. اور قبلہ آپ نے پوری دنیا ماشاء اللہ سے ٹریول کیا ہے پڑھنے کے حوالے سے, جو آپ خطابت کرتے ہیں, کوئی آپ کی فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے اراؤنڈ دا ورلڈ؟ مشہد از مائی لو. مشہد, بس مجھے اگر کہا جائے کہ آپ زندگی ساری آسائشیں چھوڑ کے تو آپ کو کہاں رہنا پسند ہے, تو میں مشہد میں رہوں گا. مشہد جو ہے وہ میرے لیے جنت ہے. مشہد میری زندگی کا ایک عشق ہے, مشہد میری زندگی کا ایک جنون ہے. تو مشہد, بس اونلی مشہد, لاسٹ مشہد, فرسٹ مشہد اینڈ اونلی مشہد. پرفیکٹ. اور قبلہ ماشاء اللہ سے پوری دنیا آپ کو جانتی ہے. مشکل ہوگا کسی ایسے پاکستانی کو ڈھونڈنا, یا برٹش بورن پاکستانی یا وہ پاکستانی اور جن کا کوئی بھی ایسا شخص ڈھونڈنا جس نے علامہ آصف رضوی نام نہ سنا ہو آپ کا, لیکن سپوز کریں کہ کوئی ایسا ہے جو آپ کو نہیں جانتا, تو آپ اپنا تعارف کس طرح کروائیں گے؟ مجھے جو جانتے نہیں ہو تو مجھے پہلی بات ہے کہ میں اسے تعارف کیوں کرواؤں گا. لیکن ظاہری بات ہے, ہم حقیر سے لوگ ہیں, خاکسار سے لوگ ہیں. تو میرا سب سے بڑا تعارف جو ہے, جو ٹائٹل ہے, وہ ذاکر حسین. ماشاءاللہ. مجھے یہ کہتے ہوئے فخر بھی ہوتا ہے, اور مجھے اس انداز سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اچھا بھی لگتا ہے کہ لائف میں جو لوگ ایسے ملتے ہیں, جو لوگ مجھے مذہب کی بنیاد پر نہیں جانتے, اور ویسے لوگ ملتے ہیں, تو جب مجھے پوچھتے ہیں تو میں انہیں جب بتاتا ہوں کہ میں ایک ریسائٹر ہوں, میں ایک ذاکر ہوں, تو پھر وہ جو ان کے اندر انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے اور مجھے اپنے اندر پراؤڈ فیل ہوتا ہے. ماشاءاللہ. قبلہ 3 الفاظ 3 ورڈز آپ کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ کیا ہوں گے؟ خود میں اگر اپنی پرسنالٹی کو کروں, اچھے انداز میں کروں یا ٹاپ 3؟ ٹاپ 3 تو پھر ٹاپ 3 میں یہ ہے کہ میں ایک آرگنائز پرسن ہوں. اچھا. مجھے ہر چیز آرگنائز اچھی لگتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی جو مذہب کے معاملے میں, اپنے عقیدے کے معاملے میں کمیٹیڈ ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے مخلص ہو کے چلنا اور مخلص ہو کے رہنا اچھا لگتا ہے. ویری نائس. آرگنائزڈ, کمیٹیڈ اور مخلص. پرفیکٹ. I don't think I can relate to any 3 of those words, but very good. تو قبلہ یہ میرا فیوریٹ کویشچن ہے کہ کیا کوئی ایسا کویشچن ہے جو آج تک, کیونکہ آپ تو لوگ آپ سے کویشچنس کرتے رہتے ہیں, کیا کوئی ایسا کویشچن ہے جو آج تک کسی نے بھی آپ سے نہیں کیا اور آپ خود چاہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے یہ سوال کرے اور میں جواب دوں, اور پھر اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ میرا یہی ہے کہ لوگ میرے بارے میں جتنی رائے قائم کرتے ہیں وہ اپنے ذہن کے مطابق قائم کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے بارے میں رائے قائم کریں وہ مجھ سے پوچھیں ضرور. تو مجھے یہ سوال جو ہے اس کی بڑی تلاش ہے کہ کوئی مجھ سے میرے بارے میں پوچھے. اچھا. ہاں, کوئی مجھے اپنے ذہن میں میری ایک تصوراتی خاکہ بنا کے مجھ سے نہ ملے, وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھے, اور کوئی ایسا ہو جسے میں خود اپنے بارے میں بتاؤں. واہ, پرفیکٹ. آئی تھنک یہ اس دور کا سب سے مشکل کام ہے, سوشل میڈیا کا دور. لوگ کی بورڈ کے پیچھے بالکل ایسا ہی شارٹس فائر کرتے رہتے ہیں, لیکن
if you ever get the chance, ask Qibla some questions. He would love to answer them. تو Qibla آپ نے اتنے اچھے سوال کے جواب دیے. I'd like to thank you so much کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے لیے. تھینک یو سو مچ. آخر میں Qibla جو ہمارے ویورز ہیں پوڈ کاسٹ کے, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ خصوصاً جو آپ کو پوڈ کاسٹ دیکھیں گے وہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, میری ان سے ہمیشہ یہ التجا ہے کہ آپ اپنی فنگر ٹپس کو مولا کے لیے استعمال کریں. اچھا, آپ یہ جو کہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے اس نے میرے اوپر انگلی اٹھائی, وہ شاید اردو میں کہی جاتی تھی, لیکن اب وہ جو انگلی اٹھائی جائے کیا کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا, وہ آج کے دور میں اسپیشل آج کے دور کے لیے ہی شاید ایجاد ہوا ہو کہ جب کوئی انگلی اٹھاتا ہے اور وہ ٹائپ کرتا ہے تو وہ کسی کی ذات کو انتہائی متنازع بنا دیتا ہے, کسی کو انتہائی فرشتہ بنا دیتا ہے. تو آپ کی انگلیوں کے نیچے کوشش کریں کسی کے بارے میں اگر اچھا نہیں لکھ سکتے تو برا نہ لکھیں. مذہب کا دفاع کریں, بہتر انداز میں کریں, اور کوشش کریں کہ جو آپ تک پہنچتا ہے نا اسے فل فور آگے پہنچانے کی بجائے اسے ایک دفعہ دیکھ لیں, اس کے بارے میں جان لیں کہ جو مجھ تک کسی نے پہنچایا ہے اس نے بھی جلدی میں پہنچایا ہے, اور میں بھی جلدی میں فارورڈ آل نہ کر دوں. میں اس کو دیکھ لوں, اس کو سمجھ لوں کہ کیا میری یہ کی ہوئی پوسٹ, میرا یہ لکھا ہوا کامنٹ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے لیے میرے نامہ اعمال میں جو میں لکھ رہا ہوں یہاں لکھا ہوا میرے نامہ اعمال میں بہت برا لکھا جائے اور مجھے اس کا مولا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے. بالکل Qibla, وہ بیوٹیفل میسج اور کمپلیٹ پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ بابر عباس, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اتنی محبت سے بلایا اور آپ الحمدللہ یہاں پر بیٹھ کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہوا ہے, میں نے آپ کا سٹارٹ دیکھا ہوا ہے کہ آپ نے جس طریقے سے اپنے اندر روزانہ کی بنیاد پہ اور ہمیشہ جب بھی آتے ہیں تو ہم ایک نیا ببر دیکھتے ہیں. میری بہت سی دعائیں آپ کے لیے کہ مولا آپ کو ایسے ہی اپنی صلاحیتیں منوانے کے لیے بہت بہتر سے بہتر مواقع عطا فرمائے. الہی آمین. تھینک یو Qibla. تھینک یو ویورز, ناظرین جنہوں نے آج اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں جوائن کیا. میک شور کہ آپ ہمارے چینل کو لائک, شیئر, سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں ملیں گے.